میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ آج کا ہمارا سوال ہے خود سے کہ میں کون ہوں، آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک عقائد کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی دور میں ایک شیر تھا، وہ مر گیا اور اس کا بچہ بکریوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی جوانی تک بکریوں میں گزاری۔ بچپن سے لے کر جوانی تک بکریاں اسے سینگ مارتی رہتی۔ جب بھیڑ بکریاں اسے ٹکریں مارتی، سینگ مارتی تو وہ اس سے ڈر جاتا۔ ایسے ہی وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تب بھی وہ بکریوں سے ڈر رہا تھا۔ اسی علاقے سے کسی اور شیر کا گزر ہوا تو شیر نے اسے بلایا، ادھر آؤ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو شیر ہے، تو مجھے کھا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں شیر ہوں لیکن تو بھی شیر ہے، میں تجھے نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اسے یقین نہ آئے کہ میں شیر ہوں۔ بہرحال اس نے کیسے بھی اس کو منا لیا اور اسے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ جب وہ چلا گیا، اسے تسلی ہوئی کہ یہ مجھے نہیں کھائے گا، اسے لے کر ایک ندی پر گیا۔ ندی سے وہ پانی پینے لگا تو وہاں پر اس شیر کو اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا آ جاؤ دیکھو یہ کون ہے بیچ۔ اس نے کہا حضور شیر صاحب یہ تو آپ ہیں، یہ تو آپ کا عکس ہے۔ اس نے کہا مجھے پہچان لیا، میں شیر ہی ہوں۔ اس نے کہا ہاں آپ کو پہچان لیا، آپ شیر ہی ہیں، یہ آپ کا ہی عکس نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اب میں پیچھے ہٹتا ہوں، تو جا کے پانی پی۔ وہ شیر جب پانی پینے لگا تو اس نے خود پر غور کی، خود کو جاننے کی کوشش کی تو دیکھا تو وہ بھی شیر تھا۔ جب اس نے خود کو جان لیا کہ میں شیر ہوں تو اس کے جبڑے میں طاقت آ گئی، اس کے پنجوں میں طاقت آ گئی، اس میں گراہٹ آ گئی۔ جب وہ کھڑاک مارتے ہوئے وہاں سے گزرا تو بکریاں اس سے ڈرنے لگی، یار یہ تو شیر ہے۔ یہ عقائد ہمارے سوال کو آسان بنا دیتی ہے کہ میں کون ہوں۔ عین ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے آئینہ ہو اور آپ جان جائیں کہ آپ کون ہیں۔ میں کون ہوں، جس چیز کو تلاش ہے اپنی، خود کو جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو شاید آئینہ ثابت ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جب ہم سائنس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے ارتقاء ہوا، ارتقاء کرتے کرتے انسان بدلتے بدلتے اس حالت میں پہنچا جو اب اس کی حالت ہے۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے انسان کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ انسان کا مٹیریل ستاروں میں تھا۔ جب ستارے اسٹیرائڈ میں بدلے، یا کچھ مٹیریل اسٹیرائڈ میں تھا، تو جب اسٹیرائڈ کی بارش ہوئی زمین پر تو اس سے انسان یا باقی جاندار وجود میں آئے۔ ہم ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ جب ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے اس کا جسم بنتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر ہمارا رزق پھیلا ہوا ہے، ہمارا مٹیریل پھیلا ہوا ہے۔ جب وہ نباتات کی صورت میں، ثمرات کی صورت میں اظہار کرتا ہے اور ہم کھاتے ہیں تو اس سے ہم بنتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جسم جو کھاتا ہے وہی وہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہو تو ہم بتاتے ہیں میرا نام ظہور ہے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میری فلاں برادری ہے، میرا فلاں ملک ہے، میں فلاں خطے کا باسی ہوں، میں اس دھرتی کا باسی ہوں۔ یہی کچھ ہم بتاتے ہیں۔ یہ پہچان تو ہمیں ہمارے والدین نے، ہمارے معاشرے نے، ہمیں لوگوں نے دی ہے کہ آپ کا فلاں نام ہے، فلاں برادری ہے، آپ کا فلاں پیشہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں تو لوگ آپ کو انجینئر کہیں گے، آپ ڈاکٹر ہیں لوگ ڈاکٹر کہیں گے۔ یعنی جو بھی آپ کا پیشہ ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی پہچان بن جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہماری حقیقت ہے؟ واقعی ہمیں جو کہا جاتا ہے، ہم جو ہیں اس دنیا کے سامنے، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، ہماری حقیقت بھی وہی ہے؟ میں کون ہوں سوال تو باقی رہتا ہے۔ اور جب ہم مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مذہب میں بتایا جاتا ہے اس زمین پر یا جنت میں، یعنی اس کائنات سے مٹی اکٹھی کی گئی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم ہیں۔ تو پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یعنی ہم جس بھی طرف رجوع کرتے ہیں ہمارا سوال ختم نہیں ہوتا۔ تو اب ہم خود سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کون ہوں۔ ویسے اسلام میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی جس نے خود کو پہچان لیا، گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اب ہم خود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں۔ جب ہم حضرت آدم تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے مٹیریل تک، اسٹیرائڈ ستاروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارا مٹیریل کہاں تھا؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مٹیریل ستاروں میں تھا، اسٹیرائڈ میں تھا۔ جب وہ زمین پر برسے تو اس سے جاندار وجود میں آئے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کہاں تھے تو اس کا جواب یہ ملتا ہے آخر اینڈ تک جب ہم جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ایک نقطہ تھا، اس میں اتنی انرجی تھی جس سے یہ پورا سنسار بن گیا۔ تو اس نقطے میں جو انرجی تھی اس سے اصل میں ہم بنے ہیں۔ اس سے آگے اکثریت آپ کو خاموش نظر آئے گی۔ تو جہاں پر اکثریت جا کر خاموش ہو جاتی ہے، ہم وہاں سے پھر
یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں۔ ہمیں رجوع کرنا ہوگا قرآن پاک کی طرف۔ جب ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، اللہ رب العزت بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ روح کو کبھی موت نہیں آئے گی، روح امر ربی ہے، روح رب سے ہے، رب سے کنیکٹڈ ہے، روح کو کبھی موت نہیں آئے گی، روح کبھی نہیں مرے گا، یعنی روح امر ربی سے ہے۔ جب ہم ویدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ویدوں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اصل جو ہے، آپ کی حقیقت آتما ہے، اور آتما پرماتما سے ہے، پرماتما سے جڑی ہے۔ آتما کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ بنایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سائنس ہمیں کہتی ہے کہ انرجی کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ بنایا جا سکتا ہے، ہمیں ویدز کہتی ہیں کہ آتما کو نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، ہمیں قرآن کہتا ہے کہ روح امر ربی سے ہے، روح کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر جھگڑا کیسا؟ یعنی اس پوری کائنات کی جو اصل روح ہے وہ توانائی ہے، وہ انرجی ہے جس سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ کائنات جب نہیں تھی تب بھی ایسی انرجی، ایسی توانائی، ایسی طاقت، ایسا شعور موجود تھا جس نے اس کائنات کو وجود دیا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی ایسی توانائی، ایسا نور، ایسی انرجی، ایسا شعور موجود ہوگا جس سے یہ دوبارہ وجود میں آ سکتی ہے۔ ہم وجود میں آ سکتے ہیں، آپ وجود میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جو شعور ہمیں، جو انرجی ہمیں ایک بار وجود دے سکتی ہے وہ ہمیں کئی بار بھی وجود دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاریگر ہے، ایک انجینئر ہے، وہ ایک کارخانے میں کوئی شے بناتا ہے، اس شے کو پھر مٹاتا ہے، اس کے پاس وہ سارا مٹیریل موجود ہوتا ہے، تو کیا جب اس شے کو وہ مٹا دے گا تو اسے دوبارہ وجود نہیں دے پائے گا؟ یقیناً ہر ذی شعور آدمی کو یہ پتہ ہے کہ جب انجینئر ایک بار کسی شے کو بنا سکتا ہے، اس کے پاس وہ مٹیریل ہے، تو وہ دوبارہ اس سے بھی آسانی سے اسے بنا لے گا۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کیسے وجود میں آئے گی، تو انہیں بتایا جائے کہ جیسے پہلے ہم وجود میں آئے تھے، کیا ہم اس حالت میں جب نہیں تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ اگلی حالت میں ہم انسان بنیں گے؟ یقیناً ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اگلی زندگی کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں شواہد ملتے ہیں۔ ہمارا شعور ہمیں کہتا ہے کہ جس ہستی نے ہمیں ایک بار وجود دیا ہے وہ کئی بار ہمیں وجود دے سکتی ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، ہمارا اصل کیا ہے؟ تو ہمارا اصل ہمارا روح ہے، ہماری آتما ہے۔ ہمارا اصل اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس کائنات کا، اس زمین کا نور ہے، اور یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اصل، اس کا تعلق رب سے ہے۔ تو پھر یہ جھگڑے کیسے؟ اگر آپ میری اس ویڈیو سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے، تو میری ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کر کے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہم میں کون ہوں اس پر اور بھی ویڈیو بنائیں گے، لیکن جب آپ سوال کریں گے تب ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔